مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے جیسی ہے جو 7 خوشے اگاتا ہے، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے جیسی ہے جو 7 خوشے اگاتا ہے، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں۔ اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے۔ اس کی مثال ایک دانے سے دی گئی جو اس کو بونے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرتے ہیں جتنا خلوص ہوگا اس کے مطابق اس کو اجر دیا جائے گا، اور جو رب ایک دانے سے 700 گنا نکال سکتا ہے وہ 1 روپے کو ترقی دے کے 700 تک بڑھا سکتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہماری نیت خالص ہوگی، جتنی ہم نیت خالص کے ساتھ کام کریں گے اتنی ہی اللہ تبارک و تعالی ہماری جو ہے رزق میں، عمر میں اور علم میں برکتیں عطا فرمائے گا، کیونکہ ہمارے پاس علم ہوگا تو ہم اللہ کے راستے پہ خرچ کریں گے، اور علم بھی ایسا علم جس میں ہمیں نفع ملے، یعنی کہ ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے۔ نفع مند علم آپ کو پتا ہے صدقہ جاریہ بنتا ہے، اور عمر بھی ایسی جس میں ہم اپنے رب کو ناراض نہ کریں، ایسی اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمر عطا فرمائے برکتوں والی، جس میں ہم اپنے رب کی رحمتوں کو، برکتوں کو سمیٹ سکیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق میں لازمی برکت عطا فرمائے گا، کیونکہ جب ہم خالصتاً اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کے بندوں کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔ لازمی نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ صدقہ ہی دیں، لازمی نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر کی بلائیں ہی کسی کو دیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ انسانوں کو ہم ویسے ہی تحفۃً چیزیں دیتے ہیں۔ فرض کریں جیسے ہم نے حدیث مبارکہ میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ حسن سلوک کرنے والوں کو کی عمر میں اضافہ فرما دیتا ہے، تو ایسے انسان کو بھی ہم دے سکتے ہیں تحفۃً، نہ اس میں صدقہ ہو اور نہ ہی اس میں خیرات ہو، اور اس کو ہم جب تحفۃً دے کے تو اس کے دل میں بھی ہمارے لیے محبت جاگے گی، اور ہماری جو ہوگی محبت اس کو بدل سکے گی، اللہ کے قریب لا سکے گی، اور یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ یہ اپنے اعمال سے کسی کے اعمال کو درست کرنا بہت ہی اجر و ثواب والا کام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو نوازتا ہے نا، لازمی نہیں ہے کہ اس کے گھر میں ریل پیلی ہو، اس کو پیسوں کے انبار لگے نظر آئے، اس کے پاس دولت ہو، نہیں، کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی اپنے علم سے، اپنی محبت سے اور اپنی خشیت سے بھی انسان کو مالا مال کر دیتا ہے۔ اب یہ سوچیں، جو انسان اللہ سے محبت کرتا ہے کیا وہ چاہتا ہے کہ یہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے؟ ہم کسی انسان سے محبت کریں تو ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اگر ہم نے کچھ غلط کیا تو ہم سے ہمارا پسندیدہ انسان چھن جائے گا، ہم سے دور ہو جائے گا۔ ہم ہر قدم اس کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں کہ ہم اپنے قدموں کو اس کی من چاہے راستوں پہ چلائیں، اور جب یہ معاملہ اللہ کی طرف جاتا ہے تو ہم لاپرواہی اختیار کر جاتے ہیں۔ ہمارے مائنڈ میں ایک چیز سیٹ ہو چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے رحمان رحیم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں معاف کر ہی دے گا، ہم کچھ بھی کریں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہ ہاں وہ انسان جو اس کی رضا کے لیے اپنے نفس کو ہمیشہ کچلتا رہا ہو وہ ویلیو رکھے گا، یا ایک ایسا انسان جس نے قدم قدم پہ اپنے رب کی نافرمانی کی۔
दोनों बराबर नहीं हो सकते। एक इंसान आपको तकलीफ दे रहा है और एक इंसान आपसे मोहब्बत कर रहा है, क्या दोनों एक बराबर हो सकते हैं? हरगिज नहीं। अल्लाह तबारक व तआला का यहाँ भी यही मामला है। जो उसकी रजा के लिए अपने आप को कुचलता है, अपनी ख्वाहिशात को महदूद करता है और उसके बंदों का ख्याल रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको ज्यादा पसंद करेंगे, या वो इंसान जो उसके बंदों को नाराज भी करता है और उससे मोहब्बत का एक लिमिट रखता है। अल्लाह से मोहब्बत जो होती है ना, लामहदूद करनी चाहिए। हमारी अल्लाह से मोहब्बत का जो महदूद वाला है ना जहन, इसने बहुत सारी बुराइयों को यानी कि बुराइयां का आगाज यहीं से होता है, जब हम इसको महदूद में ले जाते हैं। कि हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, नमाज पढ़नी है, इबादत करनी है, ये अल्लाह की मोहब्बत है। नहीं, हर काम में अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए। आप अच्छे काम कर रहे हैं तब भी मोहब्बत करें, आप किसी के साथ मामला कर रहे हैं, किसी के साथ लेन देन कर रहे हैं, तब भी अल्लाह से मोहब्बत रखें। आप किसी के साथ हुस्न सलूक करने लगे हैं तो तब भी ये जहन में रखें कि मेरा रब मुझे देख रहा है। तो ऐसे में अल्लाह तबारक व ताला के हाँ वो इंसान ज्यादा मुअज़्ज़ज़ होगा, ज्यादा मोतबर होगा, जो अल्लाह की मोहब्बत में, उसकी रजा में अपने आप को कंट्रोल में रखता है, या वो जो अल्लाह के रास्ते पे सब कुछ लगा देता है। यानी कि अल्लाह के रास्ते पे सब कुछ लगा देता है और अपने आप को कंट्रोल करता है, वो इंसान। और जो अपने मन चाही जिंदगी में जीता है, दिल चाहा तो काम कर लिया, ना दिल चाहा तो ना किया, दिल किया चाहा तो नमाज पढ़ ली, ना दिल चाहा तो ना पढ़ी, दोनों बराबर होंगे? हरगिज नहीं होंगे। अल्लाह तबारक व ताला इंसान को वैसा ही मुकाम अता करेगा रोज़े क़यामत और जन्नत में, जैसा उसने दुनिया में अल्लाह के साथ मोहब्बत वाला मामला किया होगा। अल्लाह से मोहब्बत, उससे खशियत, उसकी तल्लक बनाना, उसकी रजा के लिए अपने आप को बदलना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं आपकी जिंदगी में, आपके अमाल में। ऐसे ही अगर हम अल्लाह के रास्ते पे खर्च करते हैं तो हमारे पैसे, हमारा माल जो है वो, उसकी क्वांटिटी जो है उसकी, यानी कि ज्यादा कम की जो है शरह, उसको नहीं अल्लाह तबारक व तआला देखता। अल्लाह ताला ये देखता है कि ये किस नजरिए से दे रहा है। ऐसे में अल्लाह तबारक व ताला उनको कबूल करता है जिनकी नीयतें खालिस होती हैं। उनके लिए ही ये आयत मुबारक नाजिल हुई है, जिसके एवज इंसान को 700 गुना तक बढ़ा के, या इससे हदीस मुबारक में आता है इससे भी ज्यादा अल्लाह तबारक व ताला चाहे तो इससे भी ज्यादा अता करने पे कादर है। इन्फाक फी सबिलिल्लाह से क्या मुराद है? इन्फाक फी सबिलिल्लाह से मुराद अल्लाह ताला की अताअत और खुशनुदी के लिए खर्च किए जाने वाला माल है। जो फी सबिलिल्लाह से मुराद हर वो रास्ता है जो अल्लाह तक पहुंचता है। जिहाद फी सबिलिल्लाह मुसलमानों को नफा पहुंचाने वाले अमाल, नफामंद उलूम की नशीद व अशात, फुकहा, मसाकिन पर खर्च करना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है। यानी कि इसकी एक कैटेगरी नहीं है, इन्फाक की जो कैटेगरी है वो एक नहीं है। ये एक मुकम्मल कह लें प्रोजेक्ट है, जिसमें अल्लाह ताला के जिहाद के लिए, जिहाद फी सबिलिल्लाह के लिए भी, मदारस के लिए, मसाजिद के लिए, और ऐसे बच्चों के उलूम के लिए जो पढ़ना चाहते हैं दीन का इल्म। ये नहीं है यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और अपना फुल फैशन लड़कियां कर रही हैं, और अक्सर मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं कि फलां की यूनिवर्सिटी की फीस कम पड़ रही है, और उसके पास अच्छा खासा एंड्रॉयड मोबाइल भी है। वो उसके पिक एंड ड्रॉप के लिए उसने कन्वेंस भी लगाई हुई है, उसकी जो है फीस जो है वो कम पड़ रही है, उसको जरूरियात जिंदगी के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम खर्च नहीं कर सकते। हम कैसे लोगों पे खर्च करेंगे? जो दीन का इल्म रखते हैं, दीन का इल्म हासिल करते हैं, हर करना चाहते हैं, और उनके लिए हम अगर माल लगाएंगे तो वो हमारे लिए सदका जारिया होगा। फिर फुकहा, ऐसे लोग जो वाकई में गरीब हैं, जिनके यहाँ
ایک وقت کا کھانا بھی بڑی مشکل سے جن کے ہاں ایک وقت کا کھانا بھی بڑی مشکل سے جو ہے پورا پڑتا ہے، اور وہ اللہ کے ہاں اپنے آپ کو سلنڈر کر دیتے ہیں کہ یا اللہ، میں جیسا ہوں تیرے سامنے ہوں، تو میرے لیے کوئی وسیلہ بنا دے۔ اور پھر الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو چنتا ہے، جیسے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے ایسے، ہمارے پاس الحمدللہ کیٹیگری بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے ہمارے پاس 8 لوگ، 8 گھرانے تھے، پھر 10 ہوئے، اس دفعہ الحمدللہ ہم نے 12 گھرانوں کو یہ راشن دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے۔ اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، نہ میرا نہ آپ کا، کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، ہم اپنے رب کی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں۔ اس نے ہمیں اس سیٹ کے لیے چنا، ہم اپنی سیٹ کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اپنی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عہدہ دیا ہے، ہم اس کو نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے، اور ہمیشہ ہمیں اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے آگے مساکین، مساکین ایسے لوگ جو سفید پوش ہیں، جیسے کہ فرض کریں ایک انسان ہے، وہ اس نے اپنا بھرم رکھا ہوا لوگوں کے سامنے، اپنے ریلیٹیو کے سامنے، لیکن جیسے کہ آج کل مہنگائی کا دور ہے اور بے شمار چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہیں، تو ایسے میں اگر کوئی انسان کسی کی مدد کرتا ہے اور چھپا کے کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی انفاق میں شامل کریں گے۔ اچھا آپ لوگ مجھے بتائیے گا میسج میں، آپ لوگوں کو درمیان میں شور کی آواز تو نہیں آ رہی؟ ہمارے ہمسایوں میں گھر میں کچھ کر رہے ہیں تو وہ شور بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو آپ لوگوں کو شور کی آواز تو نہیں آ رہی درمیان میں؟ آپ مجھے بتائیے گا ذرا۔ یہ شور کی آواز سنائی دے رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ مجھے لگ رہا تھا بہت شور ہو رہا، تو میں نے کہا شاید آپ لوگوں کو بھی آواز آ رہی ہے، الحمدللہ آپ لوگوں کو نہیں آ رہی تو بہت اچھی بات ہے۔ اللہ کے راہ میں کون سا مال اپنا خرچ کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر۔ یقیناً جو لوگ اللہ کے راہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، اور وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز برباد نہیں ہوگی، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر، ان کے اجر کو ان کو پورا پورا دے، اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دے۔ یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت ہی قدردان ہے۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 29 اور 30۔ انفاق کو بیج کے ساتھ تشبیہ دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح انسان کی فطرت کو جھنجھوڑا ہے، اس مثال کے ذریعے عمل کے ثواب میں اضافہ کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی حقیقت کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس حقیقت کے خوبصورت اظہار کی وجہ سے انسانی شعور میں جوش و خروش پیدا ہوتا ہے، اور انسان کا ضمیر جاگ اٹھتا ہے۔ انسان کے سامنے زندہ ہری بھری فصل آتی ہے، انسان کے سامنے عام لیکن عجیب عجیب تجربہ آتا ہے۔ اس کو اسے زندہ منظر کی وجہ سے انسان کا ضمیر میں بھی ثقافت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور انسان اپنا سب کچھ لگانے کے لیے
تیار ہو جاتا ہے، انسان کو اپنے کیے یہ ہوئے اتنا پھل ملنے کا یقین ہو جاتا ہے، اس طرح وہ اور زیادہ خرچ کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انفاق کو بیج میں تشبیہ دے کے کیا سمجھایا کہ جیسے ایک کسان ہوتا ہے اس کو یقین ہوتا ہے، اور جب گندم کا بیج بوتا ہے تو اس کو 100% شور ہوتا ہے کہ اتنے عرصے میں میری فصل تیار ہو جائے گی۔ تو ایسے ہی اگر انسان اللہ پہ توکل کر کے اپنے مال کو لگاتا ہے تو اس کو یہ علم ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ آخرت میں اس کو اپنی فصل، یہ جو اعمال کی فصل ہے وہ تیار ملے گی اور خوبصورت، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کبھی جو گاؤں میں رہتے ہوں یا جن کا مثلاً کہ شوق ہے اس طرح کی چیزوں کو دیکھنے کا، تو وہ دیکھتے ہیں گندم جب کٹائی پہ آتی ہے تو وہ اتنی گولڈن سی اور اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ ساری وہ زمین جو ہوتی ہے نا وہ گولڈن کلر کی ہوئی ہوتی ہے اور اتنی خوبصورت لگتی ہے، اور انسان جو کسان ہوتے ہیں وہ اپنے کھڑی فصل کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ چند دن کی بات ہے، اس کے بعد ہم اس کو کاٹ لیں گے اور ہمیں اس کا پھل ملے گا۔ اور ایسے ہی انسان جو ہے جب اللہ کے راستے پہ خرچ کرتا ہے تو اس کے یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے فصل انشاءاللہ جو میں نے بیج بویا ہے، جو میں نے لگایا ہے اللہ کے راستے پہ، انشاءاللہ روزے قیامت مجھے یہ تیار گولڈن کلر کی فصل خوبصورت ملے گی۔ آپ یہ یقین رکھے جب خرچ کرتے ہیں تو یقین مانے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے یقین کو کبھی بھی نہیں ٹوٹنے دیتا۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، کوئی بھی کام ہے آپ کر رہے ہیں، آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ انشاءاللہ صحیح ہوگا، اور اللہ سے آپ دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس میں برکتیں عطا فرما دے اور یہ بالکل ٹھیک ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو سنتے ہوئے اس میں خیر و برکت والا معاملہ عطا فرماتا ہے۔ اور اس طرح انسان کا یقین جو ہوتا ہے وہ کامل ہو جاتا ہے کہ ہاں میں نے دعا کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری فریاد کو سنا ہے اور مجھے مزید دعائیں کرنی ہیں۔ انسان کو شوق لگن پیدا ہو جاتا ہے کہ ہاں آیا میں نے یہ دعا کی، اللہ نے سنی، میں نے اچھے طریقے سے کی تھی، دل جمی کے ساتھ کی تھی، اللہ نے میری سنی، میں مزید کرتا ہوں۔ اسی طرح جب ہم انسان جو ہوتے ہیں اللہ کے راستے پہ خرچ کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیتوں کو سمجھتے ہوئے ان کو ویسا ہی پھل عطا کرتا ہے۔ اگر نیت ریاکاری والی ہے تو اللہ دنیا میں اس کی واہ واہ کروا دے گا، کیونکہ اس کو نیت ہے نا واہ واہ کرنے کی۔ ایسے ہی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت سب سے پہلے ایک مجاہد کو لایا جائے گا جو اللہ کے راستے پہ شہید ہوا ہوگا، شہید کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تو دنیا میں کیا کر کے آئے ہو؟ وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کے راستے پہ جہاد کیا اور جہاد کرتے کرتے مر گیا، شہید ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے اللہ کے راستے پہ جہاد نہیں کیا، تم نے اس لیے جہاد کیا کہ لوگ تمہیں بہادر سمجھے اور وہ لوگوں نے تمہیں سمجھ لیا، اس لیے تمہارا عمل جو تھا دنیا کے لیے تھا، تمہیں دنیا میں مل گیا، اب تمہارے لیے جہنم ہے۔ ایسے ہی ایک مالدار غنی کو لایا جائے گا جو اللہ کے راستے پہ خرچ کرتا ہوگا اور دنیا میں اسے بڑی سخاوت کی ہوگی، اسے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے، تو وہ کہے گا کہ میں اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتا تھا اور میں نے بہت زیادہ چیریٹی کے کام کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے میری ذرا کے لیے نہیں خرچ کیا، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تمہیں سخی سمجھے، تم نے دنیا کے لیے کیا، دنیا میں لوگوں نے تمہیں سخی سمجھا، اس لیے تمہارا آخرت میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہر دفعہ جب بھی آپ ڈونیشن بھیجتے ہیں، کسی کو کچھ دیتے ہیں، کسی کو گفٹ دیتے ہیں، اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیں کہ میں نے خالصتاً اپنے رب کی رضا کے لیے یہ کام کرنے لگی ہوں۔ اب یقین کریں آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا، آپ کی سوچ سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ انفاق کے بیچ سے تشبیہ دے کر ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے
انسان کا عمل بیج کی طرح ہے، جو اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی۔ زمین بھی اچھی اور بری ہو سکتی ہے۔ انسان دنیا میں زمین میں ڈالے گے یہاں پھل پائے گا، اور آخرت میں زمین کی میں نفاق کا بیج ڈال کر آخرت میں کئی گنا پھل کاٹ لے گا۔ یعنی کہ انسان جو ہے، اگر زرخیز زمین ہے تو وہ کیا ہے؟ ہماری نیت۔ زرخیز زمین ہماری نیت۔ آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھاتی ہوں۔ اگر زمین زرخیز ہے، آپ کی نیت خالص ہے، تو اس میں آخرت کی انفاق کی جو فصل ہوگی وہ آپ کو ایسے نظر آئے گی کہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اگر آپ کی زمین، آپ کی نیت بنجر ہے، پتھریلی ہے، ریتلا ایریا ہے، تو آپ کو پھر اتنا ہی ملے گا جتنا اخلاص ہوگا، جتنا بیج اچھا ہوگا۔ ہمیشہ ہر کام کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو ضرور درست کیا کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے مال کو ہمیشہ اس جگہ پہ رکھے جہاں پہ انفاق والے لوگ شامل ہوں گے۔ انفاق کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ترغیب دلائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انفق انفق علیک، کہ میری راہ میں خرچ کرو، میں تم پہ خرچ کروں گا۔ اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بڑھا ہوا ہے، دن اور رات کے مسلسل خرچ میں سے بھی یہ کم نہیں ہوتا۔ اور فرمایا، تم نے دیکھا نہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، مسلسل خرچ کیے جا رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ اس کا عرش پانی پر تھا، اور اس کے ہاتھ میں میزان عدل ہے، جو جیسے وہ جھکتا اور اٹھاتا رہتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4684۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے رستے پہ خرچ کرو، میں تم پہ خرچ کروں گا۔ لینے کے دینے ہیں نا، جیسے جس نیت سے خرچ کرو گے ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ کون سا انفاق ہے جو بڑھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا بڑھا دیتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بے حساب اجر عطا فرماتا ہے، اور وہ انفاق بڑھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ انفاق خرچ کرنے والے کی حالات، اس میں اخلاص یا خرچ کی کیفیت، منافع اور موقع پر ہونے کی مناسبت سے بڑھتا ہے۔ سیدنا حریم بن فاطق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے لیے 700 گنا کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 1625۔ سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک آدمی ایک اونٹھی لے کے آیا جس کی مہان ڈالی ہوئی تھی۔ عرض کیا، یہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے؟ تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے پاس قیامت کے دن اس کے بدلے 700 اونٹنیاں ہوں گی جن کی مہار ڈالی ہوئی ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4897۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم جیسے جس طرح کا مال خرچ کریں گے، روز قیامت اللہ تبارک و تعالی ہمیں ویسا ہی مال لوٹا دے گا۔ انفاق والا ہوگا، نفع مند ہوگا، ہماری نیتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم نے کس طرح خرچ کرنے ہیں۔ دنیا کے لیے کیا کیا جانے والا خرچ کس نیت کا ہوتا ہے؟ جس مال کو خرچ کر کے انسان کا فائدہ چاہیے، مثلا دنیا کی شہرت، عزت وغیرہ، دنیا کے لیے کیا جانے والا خرچ کا بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے۔ دنیا کے کیے جانے والا خرچ کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی کہ جو دنیا میں خرچ کیا جاتا ہے اس کا یعنی کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اپنے فیشن کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے آپ جو بھی کریں گے، اپنی ذات کے لیے یا اپنے مثلاً کے ایسے
کہ میرا رتبہ مان منصب بڑھے، تو ایسے میں آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ آخرت کے لیے کیا کیے جانے والا خرچ کی نوعیت کس طرح کی ہوتی ہے؟ جو شخص اللہ تعالیٰ کے مال خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے مال خرچ کرتا ہے، وہ کسی بھی احسان نہیں جتاتا۔ اگر کسی کے سوال کرنے والے کو نہ دیا جا سکے تو اسے برا نہیں کہتا۔ اس کے مال خرچ کرنے پر لوگ اچھا رسپانس نہ دے تو وہ ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا، کیونکہ اس کے دل کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بدلہ لینا ہے۔ نہ دے سکے تو صورت میں نرمی سے معذرت کر لیتا ہے، کیونکہ اس دل کو یقین ہے میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اپنے رب کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ اللہ واسع بڑی وسعت والا ہے، اس کی وضاحت کرے۔ اللہ تعالیٰ وسیع واسع ہے، بڑی وسعت والا ہے، اس کے عطا میں کمی نہیں ہے، وہ وسعت والا ہے، اس کے ہاتھ تنگ نہیں ہے۔ وہ کسی بھی مومن کے لیے اور لہذا خرچ کرنے والے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کو کوئی انعام مشکل ہے اس کے ہاں، یعنی کہ جب ہم خرچ کرتے ہیں تو ان کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں چیز جو ہے وہ کم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے، صرف ہماری نیت اللہ تعالیٰ کی رضا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے علیم سب جاننے والے ہونے سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، جو خرچ کیا جاتا ہے اسے معلوم ہی نہ ہو کہ کون 2 گنا، چار گنا ثواب کو مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے کہ انسان سچے جذبے کی خبر ہی نہ ہو اس کو اجر مارا جائے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کا حال جانتا ہے، وہ اپنے علم کی وجہ سے نیتوں کی اجر دیتا ہے، یعنی کہ جتنی نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی علم اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ اس کا علم اور حکمت کا اس کی حکمت کامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے ہر عمل سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ وسیعت واسع علیم ہے، وسعت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے اپنے ہر کام میں اس نے وسعت پیدا فرمائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی اپنے بہن بھائیوں کے لیے وسعت پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔